اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم رب زدنی علما اللہم رب انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ محترم عزیز طلبہ، آج آپ کے سامنے ہم ایسی کتاب لے کر حاضر ہیں کہ جس کتاب مقدس کے بارے میں خود اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن مقدس ہے۔ تو کچھ احباب کے اصرار پر قرآن مقدس میں سے ایک مقدس سورت کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جس مقدس سورت کا نام سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف 12ویں پارے میں ہے اور آج سے ہم اس کی مختصر سی تفسیر اور اس کی صرفی اور نحوی تحقیق کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا خیر کے ساتھ مکمل فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں کوئی بڑا عالم دین نہیں ہوں، نہ بڑا مفسر ہوں، بلکہ ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور قرآن مقدس کی تفسیر کرنے کے لیے امام جلال الدین سیوطی نے بہت سارے علوم کو شمار کیا ہے۔ میں ان تمام علوم کا حامل نہیں ہوں اور نہ اتنے علوم جانتا ہوں، تو میں تفسیر کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ البتہ میں ناقل کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا اور جو قرآن مقدس کی تفسیر بیان کی اور جو مرادات بیان کیے، وہ میں آپ کے سامنے ایک ناقل کی حیثیت سے حاضر ہوں، اور ایک ناقل کی حیثیت سے وہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو میں کوئی مفسر نہیں، بس ایک ناقل کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر آیا۔ اور اتنی سی وضاحت کے بعد ایک بات اور عرض کر دوں کہ اس میں ہماری چونکہ پہلی ویڈیو ہے اور تفسیر قرآن مقدس کی بزرگوں کی کتابوں سے کروں گا۔ آیات کی تفسیر جو آئیں گی تو وہ بزرگوں کی کتابوں سے آئیں گی، خالی میں ناقل ہوں گا، اور جو اس میں صرفی اور نحوی تحقیق ہوگی تو وہ خود میری اپنی ہوگی، اور میں نے ہی اپنے علم کی بنیاد پر جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے سورہ یوسف کی صرفی اور نحوی تحقیق کی۔ اگر کسی کو کوئی صرفی اور نحوی تحقیق کرنے میں کوئی خامی یا غلطی نظر آئے تو وہ ہمارے
یوٹیوب چینل پر کمنٹس میں اطلاع دے سکتے ہیں اور ہمیں باخبر کر سکتے ہیں۔ قرآن مقدس یقیناً اللہ کی عظیم کتاب ہے کہ جو تمام کتب سماویہ پر فوقیت رکھتا ہے اور تمام کتابوں میں افضل ہے۔ اسی قرآن مقدس میں ایک سورت ہے سورہ یوسف۔ اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے، اس سورت کا نام یوسف رکھا گیا۔ وجہ اور سبب ظاہر ہے کہ اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام یوسف رکھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سورہ یوسف میں مفصل طور پر کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کسی دوسری صورت میں نہیں ملتی، بس سورہ انعام اور سورہ مومن میں خالی حضرت یوسف علیہ السلام کا نام اسم گرامی ملتا ہے، اور ان تین صورتوں کے علاوہ بقیہ دوسری صورتوں میں حضرت یوسف کا نہ تذکرہ ہے اور نہ ان کا نام ہے۔ سورہ یوسف جمہور علماء کے مطابق، جمہور مفسرین کے مطابق ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے۔ سورہ ہود کے بعد یہ سورہ یوسف نازل ہوئی۔ یہ سورت مکی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سورہ یوسف مکے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر کا بھی قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف مکے میں نازل ہوئی۔ بعض حضرات کا یہ قول ہے کہ سورہ یوسف ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر 12 رکوع ہے، 111 آیتیں ہیں، 1600 کلمے ہیں اور 7166 حروف ہیں۔ قرآن مقدس کی جب بھی تفسیر کی جاتی ہے تو ایک بات ضرور بیان کی جاتی ہے، وہ ہے شان نزول۔ یاد رکھیے قرآن مقدس میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ قرآن مقدس میں ایک طرح کی آیات وہ ہیں کہ جن کو ابتداءً نازل کیا گیا اور وہ کسی خاص سبب، کسی خاص واقعے کے ساتھ مربوط نہیں، کسی خاص واقعے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ آیات محض مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ اس طرح کی آیات قرآن مقدس میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ قرآن مقدس میں دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو کسی خاص سبب اور کسی خاص واقعے کے ساتھ مربوط ہے، یا کسی سوال کے جواب میں اتاری گئی۔ تو انہی اسباب اور واقعات کو مفسرین کے اصطلاح میں سبب نزول اور شان نزول کہا جاتا ہے۔ جو کسی خاص سبب یا کسی خاص واقعے کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا کسی خاص سوال کے جواب میں اتاری گئی، تو انہی اسباب اور واقعات کو مفسرین کے اصطلاح میں سبب نزول اور شان نزول کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت کے متعدد اسباب ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سبب کی وجہ سے متعدد آیات نازل ہو جاتی ہے۔
سورہ یوسف کا شمار دوسری قسم میں ہے، یعنی جو کسی خاص سبب یا کسی خاص واقعے کے ساتھ مربوط ہے یا کسی سوال کے جواب میں اتاری گئی، تو دوسری قسم میں سورہ یوسف کا شمار ہوتا ہے کہ کسی خاص سوال کے جواب میں سورہ یوسف اتاری گئی کہ علماء یہود نے اشراف عرب سے کہا کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہ اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی، کیسے پہنچی، اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، ان کو بیان کرنے بولو۔ تو اس پر یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو یہ اس سورت کا شان نزول ہوا۔ اس سورت کی اہم غرض حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنا ہے، اور یہ والا قصہ اس کو اللہ کریم نے احسن القصص قرار دیا کہ سب سے اچھا قصہ۔ تو اس صورت میں حضرت یوسف کے قصے کو بیان کرنا یہ اصل مقصد ہے کہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے کیسا ظالمانہ سلوک کیا، حضرت یوسف نے ان کے ظلم پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی ان کو بہترین جزا عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر غلبہ پانے کے بعد بھی ان پر کوئی ملامت نہیں کی، ان کو معاف کر دیا۔ اس صورت میں گزشتہ امتوں کی تاریخ بھی ہے، ان کے قوانین اور نظام حکومت کا بیان بھی ہے، ان کی تجارت کے طریقے اور ان کی سزاؤں کا طریقہ، ان تمام کا ذکر اس صورت مبارکہ میں ہے۔ اس صورت میں انتہائی فصیح و بلیغ اور دلچسپ قصے کا بیان ہے، اور ایسے قصے کا بیان ہے کہ جس کی دلکشی اور شیرینی میں انسان مسحور ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں صورت مبارکہ میں موجود ہے، انشاءاللہ جیسی ہی آیات آتی جائیں گی اس کی تفسیر بھی ہوتی جائے گی۔ تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے آیات مبارکہ کی پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں مختصر خاکہ آپ اپنے ذہن میں بسا لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ یہ دونوں بیٹے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے ہیں، اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کہ جو حضرت سارہ کے بطن سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پر دادا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہو چکی تھی، اور حضرت ابراہیم ہی کے زمانے میں ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یعقوب سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ان کا ایک اور دوسرا بیٹا تھا، ان کا نام عیس تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت اسحاق نے ایک دن اپنے بیٹے عیس سے کہا کہ تم مجھے شکار کا گوشت لا کر دو، میں تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ تو
حضرت یعقوب نے یہ بات سنی کہ ان کے والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کے بھائی اپنے بیٹے حضرت عیس سے اس طرح کہا، تو حضرت یعقوب نے جب یہ باتیں سنی تو عیس سے پہلے شکار کا گوشت لا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھلا دیا، اور پھر حضرت اسحاق نے عیس سمجھ کر حضرت یعقوب کے حق میں دعا کر دی۔ جب یہ عیس کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت یعقوب کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو حضرت یعقوب بھاگ کر اپنے ماموں کے پاس چلے گئے، اور ان کی ماموں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت یعقوب سے کر دیا۔ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت یعقوب سے کر دیا۔ اب اس بیوی سے 6 بچوں کی ولادت ہوئی، 6 لڑکوں کی ولادت ہوئی۔ پھر یہ بیوی انتقال کرنے پر انہی کی چھوٹی بہن سے نکاح کیا حضرت یعقوب نے، جس کا نام راحیل تھا۔ ان سے حضرت یوسف اور بنیامین کی ولادت ہوئی۔ علماء نے کہا ہے کہ ایک اور تیسری بیوی سے شادی ہوئی حضرت یعقوب کی، اور ان سے 4 لڑکوں کی ولادت ہوئی۔ اس طرح حضرت یعقوب کے کل 12 بیٹے ہوئے، اور حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین یہ بیچ کی بیوی سے ہے۔ حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی کا نام بنیامین تھا، بعض حضرات اس کو ابن یامین پڑھتے ہیں، وہ درست نہیں۔ لغات حضرات نے کہا ہے کہ یہ صیغہ جو بنیامین ہے یہ اسرافیل کے وزن پر ہے، اسرافیل بنیامین، تو لفظ بنیامین ہے اسرافیل کے وزن پر۔ تو یہ بنیامین جو تھے یہ حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی تھے۔ تو یہ مختصر تذکرہ ہوا حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور ان کے 12 بیٹوں کا، اور قرآن مقدس میں تو تفصیلاً ذکر ہے ہی، میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ سورہ یوسف کے بارے میں ایک حدیث میری نظر سے گزری کہ حدیث میں آیا کہ جو سورہ یوسف اپنے ماتحتوں کو جو سورہ یوسف سکھائے، اور جو مسلمان اس سورت کو پڑھے یا کسی دوسرے کو سکھائے، تو حدیث میں آیا کہ اس پر اللہ کریم سکرات موت آسان کر دیتا ہے، اور اتنی طاقت بخشتا ہے کہ وہ کسی مسلمان سے حسد نہیں کر سکتا۔ یہ سورہ یوسف سیکھنے کی برکت ہے، سکھانے کی برکت ہے، اور اسے پڑھنے کی برکت ہے۔ تو اس سورت کی ہمیں تلاوت بھی ضرور کرنی چاہیے۔ اتنی سی گفتگو کے بعد میں اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس سے اگلی ویڈیو میں قرآن مقدس کی سورہ یوسف میں جو آیت مبارکہ ہے الف لام را، یہاں سے انشاءاللہ عز وجل اگلی ویڈیو میں تفسیر شروع ہو جائے گی۔ اور چونکہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہماری بہت ساری ویڈیوز ہیں یوٹیوب میں، اور تفصیلی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں وہاں پر بیان کیا گیا ہے، تو آپ وہ دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے اگلی ویڈیو میں جو ہے سورہ یوسف سے ہماری انشاءاللہ عز وجل تفسیر شروع ہوگی۔